الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ سے دوسرا رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس دوسرے رسالے میں شیخ نے فرمایا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بہن۔ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان تین مسائل کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا فرمایا اور اسی نے ہمیں رزق دیا ہے، اور اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری طرف اس نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے، خواہ جس کو شریک کیا گیا ہو وہ کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور تیسری بات یہ ہے ان من اطاع اللہ ووحد اللہ لا يجوز له مؤالاة من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب۔ والدلیل قوله تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص یا جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیا اور اللہ کی توحید کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیا، ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دلی دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو۔ حاد اللہ و رسولہ، جو حد متعین کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، اس کی سرحدیں اللہ اور اس کے رسول کی سرحدوں سے مختلف ہوں۔ ایک شخص ہے جب وہ اللہ کی توحید کو اپناتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپناتا ہے، تو اس کے لیے ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس کا ایک حد بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہے، اللہ کی توحید سے الگ ہے، شرک اور کفر پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہے، ایمان پر نہیں ہے، تو اس کا دائرہ اور اس کے حدود الگ ہیں۔ تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حدوں سے، جس کی حدیں الگ ہیں، جو ان کے مخالف ہے، جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، اہل ایمان کی ان سے دلی محبت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی قوم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں،
ان سے دلی محبت رکھتی ہو. یوادون یعنی ان کی محبت کی طلبگار ہو. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. وہ ایسی حرکتیں کریں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو. نہیں، اہل ایمان اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اہل کفر اور اہل شرک کی خوشنودی اور ان کی رضا اور ان کی محبت کی تلاش میں نہیں رہتے، خواہ وہ نسبی اعتبار سے کتنے ہی قریب ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا چاہے وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بیٹے پوتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں. اہل ایمان جو ایسا کرتے ہیں، جن کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی خصوصی طاقت سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے دریا رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ اللہ کے گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے. میرے بھائیوں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے اہل ایمان کی محبت نہیں ہو سکتی، دلی محبت نہیں ہو سکتی، موالات نہیں ہو سکتی. اہل ایمان ہی سے دوستی رکھتے ہیں، جگری اور قلبی دوستی اہل ایمان ہی سے رکھتے ہیں. اہل کفر اور اہل شرک سے قلبی اور جگری دوستی نہیں رکھ سکتے. تو بعض لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ اس وقت اہل ایمان کو مختلف فتنوں کا سامنا ہے. اس لیے ان شبہات کا ازالہ اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے شرعی طور پر، کیونکہ خود مسلمان تعلیم یافتہ حضرات بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر اہل کفر سے دشمنی رکھنا ہے، کفار و مشرکین سے دشمنی رکھنا ہے، تو اس کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سرے سے مکمل بائیکاٹ، ان کے ساتھ نہ لین دین ہو سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ. یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. یہ جگری دوستی کا مسئلہ ہے کہ دل سے ان کی محبت نہیں ہو سکتی. جس کو میرے اللہ سے دشمنی ہے، جس کو میرے رسول سے دشمنی ہے، میں اس کی محبت کی تلاش میں رہوں، کیسے ممکن ہے؟ میں اس سے قلبی دوستی رکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے قلبی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی عداوت اور بغض ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کی طرف بلائیں، انہیں ہم ایمان کی دعوت دیں. اس لحاظ سے وہ ہمارے مدعو ہیں، اس لحاظ سے وہ ہمارے گراہک ہیں. ہمارے پاس جو ایمان اور توحید کا خزانہ ہے، یہ ان تک پہنچانا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے مدعو ہیں، اور مدعو کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کی دعوت قبول کرے. تو یہ پہلا مسئلہ ضروری ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم انہیں مدعو مانیں اور ہم انہیں اللہ کی دعوت پہنچائیں. اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اس میں ان کی بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے جنت ہے. اور اگر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اور اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام اللہ کے یہاں جو کچھ ہوگا اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انجام نہایت سنگین ہوگا اور نہایت خطرناک ہوگا. وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ کفار سے دوستی نہیں ہو سکتی ایک صاحب ایمان کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ملک دوسرے غیر مسلم ملک کے ساتھ کبھی صلح کے نہیں کر سکتا، ہمیشہ حالت جنگ میں رہے گا. یہ بات بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کرتے ہیں تو صلح ان سے کر لیجیے. تو گویا اگر ان کی طرف سے جنگ ہوتی ہے تو ہماری طرف سے کیسے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا؟ ایک طرفہ تو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. جنگ اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن
اگر کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اہل اسلام بھی صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے. اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا رویہ اپناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اپنائیں گے اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے مسئلے میں جنگ نہیں کیا ہے، دین کی وجہ سے لڑائی نہیں کی ہے اور تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر نہیں کیا ہے، تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے سے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا اگر وہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بات یاد رہے کہ اگر باپ کافر ہے، مشرک ہے اور بیٹا توحید والا ہے، ایمان والا ہے، تو بھی بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کی خدمت کرے اور اس کے والد ہونے کا حق ادا کرے. لیکن اگر والد وہ چاہتا ہے کہ کفر اور شرک کو اپنا لے تو بیٹا والد کی وجہ سے شرک و کفر کو نہیں اپنائے گا، اس لیے کہ اللہ کا حق بڑا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت صاف طور پر بیان کیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، وہ ماں جس نے کمزوری در کمزوری پر اسے اٹھا کے رکھا، ساری پریشانیاں جھیلی پیٹ میں پالنے کے لیے، اور اس کو 2 سال تک اپنا خون جگر پلاتی رہی، دودھ پلاتی رہی. ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا بھی شکر گزار بنو اور اپنے والدین کی ان احسانات کا بھی شکر گزار بنو، لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. یعنی والدین سے اللہ کا درجہ یقیناً ہر عقل مند کے نزدیک اللہ کا درجہ والدین سے بڑا ہے، اور اللہ نے یاد دلا دیا لوٹ کے بھی میری طرف آنا ہے، تم کو بھی اور تمہارے والدین کو بھی. تو جہاں والدین کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی، والدین کی نہیں. لیکن والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے اور انہوں نے ہمارے لیے پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو اگرچہ وہ کفر و شرک پر ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے گا اور ان کی خدمت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جو کہ علم کے خلاف ہے، جو کہ جہالت کی بات ہے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والوں اور انابت اختیار کرنے والوں کے راستے پر چلنا. اسی طرح سے اہل کفر اور اہل شرک سے دوستی نہ رکھنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، انہیں نہ قرض دے سکتے ہیں نہ قرض لے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ ان کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے، اور ان سے جو ہے ملکی پیمانے پر حکومتیں بھی معاملہ کر سکتی ہیں اور انفرادی پیمانے پر افراد بھی معاملہ کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اس بات پر معاہدہ کیا تھا کہ وہ خیبر کی زمین میں کھیتی کریں گے، اور بٹائی پر آپ نے دیا تھا کہ آدھا وہ لیں گے، یہودی لیں گے، اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. تو یہود سے بٹائی کے معاملے پر خیبر کی زمین پر طے ہوا تھا. تو اور یہ دلی محبت نہیں ہے. اگر کسی سے آپ کام لیتے ہیں، کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، تو اس میں دلی محبت
ہونا ضروری نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے. یہ مصلحتیں ہیں، دنیاوی مصالح ہیں، اور اسو مصالح کا تبادلہ جو ہے حاجات اور ضروریات اور جو ہمارے مفادات ہیں، مفادات کے تبادلے ہیں. تو مفادات کے تبادلے یہ درست ہیں اور جائز ہیں، اور یہ ممنوع جو ہے امور ممنوعہ امور میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے قرض لینے کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ نے ایک یہودی سے کچھ غلہ قرض لیا تھا اور رہن کے طور پر اس کے پاس میں اپنی زرہ رکھی تھی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ قرض کا لین دین بھی جائز ہے، اور یہ موالات و معادات کے مسئلے سے ٹکراتا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی شروط اور تفصیلات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں. اسی طرح سے ان کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے اور ان کا جائز کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. اس کے بھی دلائل موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کر کے اس کے ہاں کھانا کھایا تھا. اسی طرح سے جو کافر پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، کیونکہ ان کے پڑوسی ہونے کا یہ حق ہے. اسی طرح سے ان پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے. کافروں سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو. عدل و انصاف کرو کیونکہ یہی تقویٰ کے قریب ہے. تو اسی پر درس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم.